آج موڈ ہنسنے ہنسانے کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. معزز حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج ہم لوگ 3.5 سپارے کی طرف پہنچے ہیں. 4 سال شاید ہوتے آ رہے ہیں تو 3.5 سپارے ہوئے ہیں. تو ابھی کتنے باقی ہیں؟ 26.5 باقی. کتنا سناتا ہے اللہ، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی نعت بیان کرنا اللہ کی سنت. جی، اگر کوئی حمد الہی بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے والا الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، سننے والا نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ سنت رسول ادا کر رہا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے کائنات وجود میں آنے سے پہلے نور مصطفیٰ جلوہ گر ہونے کے ساتھ ہی جب نام محمد رب نے پکارا تو سرکار میں الحمدللہ. اسی لیے آپ کا نام نامی اسم گرامی حامد ہے، احمد ہے. جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ احمد. حضور کو اللہ نے محمد پکارا، حضور نے اللہ کو کہا الحمدللہ. وہی الحمدللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جاری ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر، خطیب کا خطبہ نہیں ہوتا اس کے بغیر، نکاح کا خطبہ ادا نہیں ہوتا اس کے بغیر، چھینک کا شکرانہ نہیں ہوتا اس کے بغیر، اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا الحمدللہ کے بغیر. صوفیہ فرماتے ہیں، اور خاص طور پر میرے آقا نعمت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ
یہ جتنے الحمدللہ بولنے والے ہیں یہ اپنے طرف سے نہیں بول رہے ہیں، رسول اللہ جو بول چکے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اب تم میں کون ہے جو میری تعریف بیان کرے؟ تم میں کون ہے جو میری تعریف بیان کرے؟ میرے محبوب نے تعریف کا حق ادا کیا، اس کی تعریف جو کیا ہے اسی کو تم سے سنتا ہوں، مگر تم میں کون ہے جو میری تعریف بیان؟ جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں عشق ہے وہاں ماننا، اعلیٰ حضرت کو تو ماننا۔ حمد اور نعت کو پیارے پیارے انداز سے جوڑا اعلیٰ حضرت نے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، جی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ کیا ہے؟ رب کی تعریف وہ رب ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنایا، جس نے چاند لگا روشن کیا، سورج روشن کیا، ستارے جگمگائے، آبشار جاری کیے، انسانوں کا پیدا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے حمد کرنے والے کیے ہیں، کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا جو عشق اور انداز، آسمان کون سی بڑی چیز ہے، زمین کون سی بڑی چیز ہے، میرا رب آسمان بنانا اس کے لیے کون سی بات ہے۔ لفظ کن کہا آسمان کھڑا ہو گیا، لفظ کن کہا زمین کھڑی ہو گئی، پھیل گئی، جی لفظ کن فرمایا سورج وجود میں آ گیا، لفظ کن سے سب کچھ بن گیا۔ اس نسبت سے میرے رب کی کیا حمد بیان کروں؟ ایک ایسی نسبت ہو جس نسبت پر خدا کو بھی ناز ہو، ایک ایسی نسبت ہو جس کے نسبت سے اللہ کو بھی ناز ہو۔ وہ اگر ہے کائنات میں کوئی ناز کرنے کے لائق ذات تو محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بہرحال نعت رسول بیان کرنا کیا ہے؟ سنت الہیہ ہے۔ اب گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا کہ خیانت کی باتیں تھیں، اور یہ خیال کر لیا تھا بعض لوگوں نے جو درہ چھوڑ کر کے نکلے، مال غنیمت لوگ لے جا رہے ہیں ہماری عدم موجودگی میں۔ اگر حضور یہ فرما دے تم موجود نہیں تھے تو تمہارا مال کہاں؟ جو لوگ تھے اس وقت انہوں نے لے لیا، اب تو آپ لوگ اس وقت نہیں تھے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کہیں حضور ایسا فرما دیں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ جی ان کے یہ خیال کا جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، خیانت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی بندے سے ہم نہیں برداشت کرتے۔ میرا محبوب کیسا خائن ہو جائے گا؟ میرے محبوب سے کیسی خیانت ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ خیانت ایک عیب ہے، خیانت ایک عیب ہے، ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے۔ جو خدا جس سے ناراض ہے اس سے ہوتا ہے وہ کام، اور ایسا کام ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، مگر محبوب وہ ہے جس سے خدا راضی ہے، جن سے خدا راضی ہے، جن سے خدا راضی ہے، اس سے یہ فعل کیسے ہو سکتا ہے، یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا میرا محبوب بے عیب ہے۔ کیا ہے؟ بے عیب۔ خدا بے عیب ہے تو سبحان اللہ، مصطفیٰ بے عیب ہے تو معصوم ہے، حضور بے عیب ہے تو معصوم ہے۔ خدا کے سوا کسی کو بے عیب نہیں بولنا چاہیے، وہ اللہ ہی ہے۔ ہم کب بول رہے ہیں؟ نام الگ ہے وہاں، سمجھے؟ بے عیب خدا ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عیب سے خالی نہیں ہے۔ بولے تیرا علم اتنا ہی، ہم اس کو کیا کریں؟ تیری پہنچ وہیں تک ہے۔
جی الف با تک پڑھنے والا وہاں تک ہے. یونیورسٹی میں جانے والے کو الف با پڑھنے والا کہیں کو جاتے ہیں وہاں, اس کے سوا اور کیا ہے بولے تو دیکھو کیا پڑھتا ہے بچہ, بولے یہ بھی سی ڈی پڑھتا ہے. اتنی بڑی عمر میں آ جانے کے بعد اس سے پوچھے کیا پڑھتا ہے, ابھی ایل کے جی میں ہوں, سمجھے. اب کیا پڑھ رہے ہیں آپ, ہائی اسکول, کالج, پی یو. بس پی یو میں 50 سال رہ گئے. دیکھو گدائیں. اب آگے بڑھتا ہوا کا کیا لیے ہیں, ڈگری ہولڈر. کہاں سے نکلے, ایل کے جی سے. ایل کے جی یو کے جی سے نکلا, کیا ہو گیا, ڈگری ہولڈر ہو گیا. ڈگری ہولڈر کا تعلق ایل کے جی یو کے جی سے ہے, رہا اور ہے. اور ایل کے جی یو کے جی والے کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے. کب کہاں پھسل جائے گا, کب کہاں فیل ہو جائے گا, کب کہاں ڈسکنٹینیو کرے گا, جی کب کہاں اسکول چھوڑ کے بھگ جائے گا, کیا معلوم. شروع کیے, سمجھے. اس کے بعد چلتا ہے تو کامیابی کے بعد کیا ہے, ڈگری ہولڈر ہے. تو معلوم ہے ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ادھر بھی ہے اے بی سی ڈی طرف بھی, اور ادھر بھی ہے ڈگری طرف بھی. اور جو صرف اے بی سی ڈی والا ہے یہ ادھر ہے مگر ادھر نہیں ہے. تو یہی علم ہے کہ جو جی ابتدائی پڑھتا ہے اسی پر بہت کچھ سمجھتا ہے, تو وہیں کا ہے. ہم لوگ ڈگری ہولڈر ہیں, ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں, ہم تو آگے چل رہے ہیں. تمہارے تیرے علم کی مجھے کیا ضرورت ہے, جو تیرے پاس علم ہے وہ میرے پاس ہے. جی عاشق ہے کیا, تو میرے پاس سے مراد ہے, میری ذات کو نہیں لینا. میرے تصور میں میری ذات نہیں آتی, میرے پاس کی بات. میرے تصور میں جنہوں نے مجھے بنایا ہے وہی آتے ہیں. ان کے غلامی سے جو کچھ کے نوازے گئے وہ آتے ہیں. نہیں سمجھ میں بات. ہاں تو ڈگری ہولڈر کے پاس یہ بی سی ڈی ہے نہیں ہے. یہ بی سی ڈی پڑھنے والے کے پاس ڈگری یونیورسٹی کی کتابیں لا کر دے دیا تو پڑھے گا. تو معلوم ہوا یہ سب لوگ کیا ہیں, تبلیغ جماعت والے, دیوبندیاں ہیں, سب کیا ہیں, یہ ابتدائی کلاس ہونا, وہ کلاس بھی دھونا کیسا, سونا کیسا, دھونا کیسا, سونا کیسا, بیٹھنا کیسا, اٹھنا کیسا, چلنا کیسا, کھانا کیسا, یہ سب بتانے والے ہونا, انہوں بھی ہونا. سمجھے, ہم کو آ کے نہیں بتانا, یاد رکھو جی, ہم کو آ کر کے نہیں بتانا, یہ یاد رکھو. جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں ان کے پاس نہیں سمجھ میں آتا. کیسی کیسی مثالیں دے کر سمجھاؤں. اور پھر یاد رکھو ڈگری ہولڈر ہے, اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کو باقی نہیں رکھتا ہے تو ڈی گریڈ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, ڈی گریڈ ہو جاتا ہے. ڈی گریڈ ہونے کا مطلب کیا, مقام پر پہنچنے کے بعد اتر جانا. مقام سے جو اتر جاتا ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نعمت فرماتے ہیں یہ ایسی یونیورسٹی, ایسی تعلیم ہے جیسے ہوائی جہاز میں تمہارا سفر ہے. کیسا سفر ہے, ہوائی جہاز کا سفر ہے. ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ یہ بیل گاڑی میں جاتے ہیں. اگر بیل ناسی توڑ کر بھاگ جائے اور گاڑی گر جائے تو ہاتھ ٹوٹے گا, پیر ٹوٹے گا, زخم ہوگا. جی, اور جب ہوائی جہاز سے گرے گا تو پرزا نہیں ملے گا, ایک پرزا نہیں ملے گا. ایسے ہی اس سبق میں آنے کے بعد اگر سنبھل کر نہیں چلیں گے تو نیچے ایسا گریں گے کہ ایمان کا پرزا بھی نہیں ملے گا. اہل سنت و جماعت
بزرگان دین کے عشاق، اہل اللہ کے چاہنے والے، اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے سمجھے یہ معمولی کھیل نہ سمجھے اس کو، یہ کھیل نہیں ہے گوڈا گڈی کا، نہیں سمجھ ہماری بات، یہ بہت بڑا ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ اس میں آ کر پیر رات کو دن بول دیا تو ماننا پڑے گا، نہیں نا سب بھی دنیا پوری بولتی ہے نا، سب کو اندھیرا دکھ رہا ہے نا، یہ اجالا ہے بولے تو مان، وہاں تک آنا مرید، سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا کہ ہمارے پیر بولتے ہیں نا رات کو دن بولتے ہیں، ان کا آؤٹ ہو گیا بولے، ان کا آؤٹ ہو گیا تو تو کہاں ہے، تو بھی آؤٹ ہے، سمجھے؟ تو معلوم ہوا نعت رسول سنت الہیہ ہے۔ اور گزشتہ آیت کی بات کر رہا تھا، خیانت ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، ایک غلطی ہے جس کے اوپر سزا ہے۔ ایسی خیانت نبی کی نسبت سے سوچی بھی نہیں جا سکتی، تو آپ کے بے عیب ہونے کو بتا دیا گیا گزشتہ آیتوں میں، آپ بے عیب ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے اب آپ کی کیا خوبیاں ہیں، کیا نعت ہے آپ، سمجھے کیا نعت ہے؟ حضور کی تعریف و توصیف کا نام نعت، حضور کی عظمتوں کا بیان سلام، سمجھے؟ رحمتوں کے نزول کا نام درود، سمجھے؟ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں مولا ہمارے آقا پر رحمتوں کا نزول فرما۔ وہ جو نزول ہوتا ہے اس میں صرف سرکار اکیلے نہیں ہیں، آپ کے صدقے سے ساری امت کو بڑھتا ہے، پلٹ کے جی ایک بات مزے کی بات، آج موڈ ہے، رؤوف کی تجلی ہے، رؤوف کی تجلی رافتیں ہیں، اس کے اندر بلندیاں ہیں۔ یاد رکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تن مقدسہ سے نکالی گئی، جی تن مقدسہ سے نکالی گئی اور فرشتے اس روح کو لے کر نکلے، کہاں جاتے ہیں؟ عام لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جی علیین میں جاتی ہیں۔ گناہ گاروں کے بے ایمانوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سجین، سجین ان کا ٹھکانہ ہے، علیین ان کا ٹھکانہ۔ اب آپ کی روح مبارکہ لے کر بارگاہ خداوندی میں مولا تیرے حکم پر لا لیے، رکھو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں محبوب دو عالم کی روح رکھی جائے۔ رب نے فرمایا عرش پہ رکھ، یا الہ العالمین، عرش بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم روح محمد ایسا ہے تو کام کرو، جہاں سے نکالا جہاں سے نکالے تھے وہیں رکھ دو۔ پلٹ کر حضور کے جسم اثر میں آ گئے۔ تو علیین سے جو کنیکٹڈ روحیں ہیں وہ جب پاور والی ہیں
تو جس کا کنیکشن جس میں نبی سے ہے اس کے فیضان کا عالم سمجھ میں آیا؟ تو بندگان وہ مقام مصطفیٰ. اچھا پھر وہ نور باعتبار روح و جسم وہ بات ہو گئی. باعتبار نور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں نور مصطفیٰ نہ ہو. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں نور مصطفیٰ نہ ہو. یہ مومن کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں کا سوال ہی نہیں پتا. جی اب جب درود پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھیں، میں ہی پڑھیں، نماز میں پڑھیں، بعد میں پڑھیں، کھڑ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، اوندے پڑھیں کہ سیدھے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، سمجھے وہ درود سرکار کی تجلی جہاں جہاں تک ہے وہاں تک پہنچتا ہے. حضور پر بھیجنا ہے تو جہاں حضور ہے وہاں پہ. اب وہ پلٹ کر درود حضور ادھر بھی ہیں، حضور ادھر بھی ہیں، تو رحمتوں کا نزول ہم پر بھی ہونے لگا. رحمتوں کا نزول، ہاں تو نسبت رسول سے خدا کی رحمتوں کے مقدار. آپ کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو درود و سلام کا انکار کرتے ہیں. درود و سلام کا انکار نہیں کرتے ہیں، آنے والی رحمتوں کو جھٹلاتے ہیں، واپس کرتے ہیں. اب ڈھونڈو بابا، کسی بھی کتاب میں ڈھونڈو، کسی بھی مولانا سے پوچھو، کسی بھی جماعت والے سے جا کے پوچھو، اس کا باپ بھی نہیں بول سکے گا، اس کا دادا بھی نہیں. یہ بولنے کی چیز اگر ہے تو ہے ان کے پاس جن کا رشتہ ان سے لگا، اہل اللہ کے سوا کوئی بول نہیں. جی بلکہ بعض پیر بھی نہیں بولتے، علم سے خالی ہیں. پیر ہیں، علم سے کچھ بھی نہیں، خود خدا بن بیٹھے. فرعون نے بے سامان 4 باتیں سیکھ لیے، جھنڈا لگا دیا، خبر کھود کے رکھ لی، خبر کھود کے رکھ لیے. ہمارے پیر کی خبر ہے، ہمارے پیر کی خبر ہے، ہمارے پیر کی خبر ہے. تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ پیر کو اپنے اندر رکھنا، خود خبر بن جانا پیر کی. میں سمجھ رہا ہوں. یہ ہمارے پیر صاحب کی مزار ہے، یہ ہمارے دادا پیر کی مزار ہے. جی مزارہ دکھانے سے کام نہیں چلے گا، سمجھے. خود ایسا بن جائے، دیکھتے ہی کہے کہ تم کو دیکھتا ہوں تو تمہارے پیر یاد آتے ہیں. میرے پیر کی کرامت کوئی آ کے مجھ میں دیکھے کہ میں کیا تھا، کیا ہوا، اب میرا حال جی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی جی ہاں لوگ کیا ہے خیانت، خائن کی بات، سرکار خائن. آج جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اس میں حضور کی تعریف بیان کی، وہاں بے عیب ہیں بول دیا. ان کے کہنے پر، ان کے سوچنے پر ایسا ہو جائے گا نہ بول، سوچنے پر آپ کے بے عیب ہونے کو خیانت کیا ہے؟ گناہ ہے، عیب ہے. خیانت کیا ہے؟ عیب ہے. تو اوپر بتا میرے محبوب بے عیب ہے. وہ خیانت ہی کا عیب بے عیب نہیں بتا رہا ہے قرآن، بلکہ ایسی ذات ہے جس کی تعریف میں اب بیان ہو رہا ہے.
سنو بیان کرو، یہ بولے تو آپ کی خوبیوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. ہائے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان. جی خیر آپ کو شاید اس لیے سمجھ میں نہ آوے، مگر سمجھ میں تھوڑا آ جائے تو اچھا ہے. یہاں خط ہوتا تو بھی معنی ہو جاتا. لقد ہے یہاں لام ہے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اس کو لام تاکید کہتے ہیں. یہ قد لقد یہ جو بھی آتا ہے یہ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس بات کا یا اس ذات کا انکار کرنے والے ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں. جی قد لقد وغیرہ جو کہا جاتا ہے کب؟ جبکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے جھٹلانے والے موجود ہوں، اس کا انکار کرنے والے موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں، ایسی صورت میں قد یا لقد کہا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے جب آیت آئی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ میرے محبوب کی شان میں اور آپ کی عظمتوں کو نہ سمجھنے والے اس زمانے میں تھے تب بھی کہہ دیا، اور لقد فرما کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے بارے میں تم کیا سوچ سکو گے، تم کیا بول سکو گے؟ ہم بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. جی لقد من اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. کیا؟ بہت بڑا احسان کیا. جبکہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے انسانوں پر، تمام مخلوق پر احسان ہے. حضور کا آنا، جی اگر حضور نہ آتے تو بارش نہ پڑے، حضور نہ آتے تو نعمتیں نہ ملتی، سرکار جل وگر نہ ہوتے تو نہ آسمان بنتا نہ زمین بنتی نہ کوئی اور چیز پیدا ہوتی. اور ایسی چیز ہے چاند سورج ستارے زمین آسمان آبشار، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، منافق یہ فلاں کو نہیں ہے، یا فلاں کو نہیں ہے، فلاں کو نہیں بولے. جو بے ایمان ہے اس کے لیے آسمان کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بولے کیا؟ ہاں جو کافر و منافق ہے وہ زمین اس کے لیے نہیں ہے، بولے کیا؟ سب کے لیے، سب جنرل. یہ سورج ہمارے لیے خاص بول کو اٹھا لا کر رکھ لیتا کیا مسلمان؟ یہ سب کس کے لیے؟ سب کے لیے، کافر منافق یہ سب. بڑی گہری بات آ رہی ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے؟ سب کے لیے. دماغ کو برابر حاضر رکھ کر کے بولیے کہ زمین کا بٹوارا ہوتا ہے، یہ کافر کے لیے منافق کے لیے ہوتا ہے. ہمیں سب سوچنے میں ہوتا ہے. جی کیا بٹوارا؟ ہاں بولے. آسمان خدا کے انکار کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آسمان چھوڑ کے چلا جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ آسمان سب کے لیے، زمین سب کے لیے، پانی سب کے لیے، چاند سب کے لیے، یہ ستارے سب کے لیے، یہ سورج سب کے لیے، سب کے لیے. مگر جتنے لوگوں کو یہ چیزیں ملی یہ بھی حضور کے صدقے میں ملی ہوئی نعمتیں، مگر جتنے لوگوں کے لیے ملی ہیں وہ نعمتیں عارضی ہیں، ان کے مرنے کے ساتھ ختم. جی ان کے مرنے کے ساتھ آسمان سے ہٹے، چاند سورج کی روشنی سے محروم ہوئے، پانی سے محروم ہوئے، جو غلہ آتا تھا کھانے سے محروم ہو گئے، جو پھل پھول آتے تھے اس سے محروم ہو گئے. مرنے کے ساتھ طبیعت چھوٹ گئے، ختم ہو گئی.
جب تک زندہ ہیں تب تک یہ نعمتیں حضور کا ہی صدقہ ہے. جب مر گئے، کون مر گئے؟ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے جب مر گئے تو یہ زمین کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، یہ آسمان کچھ فائدہ نہیں دیتا، یہ چاند کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. مر گئے تو ختم ہو گئے. مگر اللہ فرما رہا ہے ایمان والے جب تک زندہ ہیں، ایمان والے جب تک زندہ ہیں تب تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب قبر میں چلے جاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کی نسبت سے رسول ان کے ساتھ ہیں، قبر میں چلے گئے بھی تو رسول اللہ ان کے ساتھ. ایمان والے اللہ احسان کیا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں کون آ گئے؟ رسول اللہ آ گئے. تو رسول اللہ کے صدقے میں جو نعمتیں ملی ہیں وہ سب کے لیے، اس میں مسلمان بھی شریک ہے، اس میں مسلمان بھی شریک ہے. یہ ہندوستان کی زمین ہے، ہم نہ بیٹھنے کا حق نہیں بولے. یہ ہندوستان کا چاند سورج ہے، اس کو سے روشنی لینے کا مسلمان کو حق نہیں ہے، بول سکتا ہے کیا؟ تو جیسا ان کے لیے ویسا ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ ہمارے صدقے میں ان کے لیے جی ہاں. مگر مسلمان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ایمان کی جو دولت ہے وہ دولت ایسی ہے کہ یہ مومن ہو گیا اور یہ مومن نعمتیں پاتا رہتا ہے خبر میں جانے کے بعد بھی، اس لیے کہ رسول اللہ کی معیت اس کو حاصل ہے. اس لیے قرآن نے کہا اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا جبکہ ان میں ایک رسول لے جا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے سارے کفار جتنے اور لوگ ہیں مسلمان اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کے، سب نے کیا کیا؟ ان کے فائدے، ان پر نعمتیں کب ختم ہو گئی؟ ان کے مرنے کے ساتھ. مگر یہاں ایک بات رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا؟ بہت آسان مثال، ایک مجازی مثال ہے. دولہا دلہن کا نکاح، ایک دولہا اور ایک دلہن کا نکاح ہونے کے بعد دعوتی کھا کر کے کیا ہو گئے؟ رشتے دار وہ ذرا دیر سے ہی صحیح، وہ بھی صحیح، ماں باپ ہی میں صحیح مگر الگ ہو جائے، نہیں کہہ رہے ہو جاتے. سمجھے؟ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ساتھ میں بیوی ہونا ہے نہیں ہے، اور بیوی کے لیے شوہر ہونا ہے نہیں ہے. یہ دونوں الگ ہے نہیں، سب گئے، یہ بھی اس کے گھر کو آ گیا، وہ بھی اس کے گھر کو چلی گئی، دونوں الگ. دلہا کے گھر کو گیا، دلہن نکاح ہوا. نکاح تو ہو گیا مگر مقصد حاصل ہوا جی؟ نکاح کا مقصد حاصل ہوا. نکاح ہونے کے ساتھ دونوں ملنا ضروری ہے، یعنی ملنے سے مراد وہی نہیں ہے، دونوں میاں بیوی کے تعلقات قربت ہونا ضروری ہے. دونوں کی قربت زمانہ بھر نہیں ہوتی ہے، پھر کیسے میں نکاح ہو گیا؟ سمجھے؟ اب جلوے میں آ کر بولے یہ میری بچی تھی، آج تک میری بچی تھی، اب آپ کے حوالے کر رہا ہے. اس کو سنبھالنا، اس کی تکلیف، اس کے غلطیوں کو معاف کرنا، نظر انداز کرنا، یہ جلوے میں سب ہوتا ہے. کیسا بولا صاحب ہوتا جی؟ کیا مطلب؟ دے رہے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کہ بعد ہاتھ دے دیے تو الگ بات، مگر اس دن کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ میں
ہاتھ دے رہے ہیں آپ کی بیوی اور آپ اس کے شوہر. جیسے میں نے قبول کیا کہا، دلہا کو دلہن مل گئی، دلہن کو دولہا مل گیا. جی اب یہ رشتہ کب تک نپتا ہے؟ جب تک اس کو سلامت رکھتا ہے تب تک. اگر بلا کسی گڑبڑ کے مرنے تک ہوتا ہے تو مرنے تک یہ رشتہ سلامت. بات سمجھ میں آ گئی؟ مجاز کی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ہم نے کہا آمنت باللہ و رسول، ہم نے کہا آمنت باللہ و رسولی، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، تو معلوم ہے وہ مدینے میں ہو گیا، وہ عرش پہ ہو گیا، تو دنیا میں ہوگا تو کیسا ایمان لایا؟ کیسا ایمان لایا؟ جیسا نکاح ہوتے ہی دلہا دلہن کو مل گیا، دلہن دلہا کو مل گئی، ایسے ایمان لاتے ہی بندہ خدا کا ہو گیا، خدا بندے کا ہو گیا، امتی رسول کا ہو گیا، رسول امتی. ایسے کی بات مرد مرنے تک، مرد کے مرنے تک سہاگن، مرد کے مرنے تک سہاگن. 80 برس کی عمر والا ہو گیا سہاگن عورت. 100 برس ہو گئے مجھے بولے آپ کی بیوی بھی ہیں؟ الحمدللہ حضرت ہماری بڈھی بھی ہے. تو بڈھی کیا ہے؟ سہاگن. بڈھی سہاگن. نکاح کر کے آنے کے 2 مہینے کے بعد مرد مر گیا. بچی کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جوان. کیا ہے؟ جوان. جوان ہوتے ہی رشتہ کٹ گیا. تو جوانی کو نہیں دیکھا جائے گا. سہاگ جب اڑ جاتا ہے، شوہر جب مر جاتا ہے تو اس کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے نبی کو مر گیا بولا کوئی معاذ اللہ، تو رشتہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. رشتہ ٹوٹ گیا. جب میاں کے مرتے ہی بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یاد رکھیے ایک اور بات، مرد مرتا ہے تو اس کا سہاگ اٹھ جاتا ہے. اگر جورو مر جاتی ہے تو اس کے سہاگ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. میرا سہاگ اٹھ گیا، میرا سہاگ اجڑ گیا. بیوی کا انتقال ہو گیا، مرد کا سہاگ گیا. تو مرد مریا بولے تو اب بیوی کا سہاگ جاتا ہے. بیوی کے مر جانے سے مرد کا سہاگ نہیں جاتا. نبی کو مردہ بولنے والے سے اس کا ایمان جاتا ہے، نبی کا کچھ نہیں. اسی لیے ہر عورت سے کہتی ہے اللہ میرا سہاگ سلامت، اللہ میرا سہاگ سلامت، اللہ میرا سہاگ سلامت رکھے. بعض عورتیں ایسی بھی ہیں مولا کہ جو کہتی ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے میں ہی چلی جاتی ہے. گلا دبا کے مار کر دولت پر نگاہ رکھنے والے وہ بہت 5% ہوں، مگر 95% تک جو ہے کیا ہے میرے آپ کے آنکھوں کے سامنے میں چلی گئی تو کوئی بات نہیں، اور آپ کو میں جاتے ہوئے کیسے برداشت کروں؟ جی تو معلوم یہ ہوا کہ ہر سہاگن اپنا سہاگ سلامت دیکھنا چاہتی ہے. ایسے ہی ہر امتی اپنا سایہ جو نبی کا ہے اس کو سلامت دیکھنا. بہت اچھی مثالیں آئی ہیں. میں کیا لکھ کر لایا اور کیا بولنے جا رہا ہوں. یہ آیت ہی بڑی مجھے پسندیدہ آیت. بہت زمانے سے اس آیت پر میرا ریسرچ، اس آیت پر بڑا غور، کئی مرتبہ اس آیت پر بیانات کر دیا میں. ہر بار یہ آیت جب آتی ہے تو اللہ
چونکہ اس آیت کو میں نے میرے پیر سے سنا ہے. دو آیتیں بڑی عمدہ آیتیں میرے پیر نے بیان کی. لقد من اللہ علی المؤمنین، سمجھے؟ نزول الی الخلق، نزول الی الخلق، عروج الی الخالق. بندوں میں مخلوق کی طرف آنا، مولا کی طرف جانا. یہ دو ٹاپک میں ہمیشہ سرکار میلاد بولتے تو اس آیت کو پڑھتے، معراج بولتے تو سبحان الذی اسریٰ بہ. یہ ہمیشہ. اور آج میں شیروانی پہن کے بیٹھا ہوں تو ان کا وہ شیروانی کا زمانہ یاد آ رہا ہے. اب ایک چیز کی کمی رہ گئی، ہاتھ میں آسان ہے. پکڑ لیتا اب تک سنت سمجھ کر کے، مگر ڈرتا ہوں حضرت بڈھے ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، مگر نعمت عظما، نعمت عظما، عظیم نعمت کو نعمت عظما کہتے ہیں. تو نعمت عظما خدا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات. سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات. اس ذات اقدس کو جو تمہارے لیے ہم نے رسول بنا کر کے بھیج دیا اور تم کو ہم نے ان کا امتی بنا دیا، تو لہذا اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. دو تین منٹ کے بعد اجازت دے دیجیے. گھنٹوں بیٹھ کر سننے کے بجائے منٹوں میں ہو گیا. ہاں ہائے ہائے ہائے. اور رسول اللہ سے ہم کو کیا ملا؟ ایمان. ایمان تو ویسے جو بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مل گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھا اس کا ایمان مل گیا. آمنت باللہ ملائکتی وکتبی ورسلی، یہ ایمان مفصل ہے. مگر ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا تو کیا ہے؟ پہلے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، ایمان اس کو مل گیا. جی مگر ہم ایمان والے ایسے ہیں کہ ہم کو نہ صرف آپ سے ایمان ملا بلکہ خدا کی پہچانت مل گئی. خدا کی پہچانت مل گئی. کتنا بڑا احسان ہے. ایک اور بات یاد رکھیں، اس بات کے بعد بات ختم کرتا ہوں. ابھی بات شروع نہیں ہوئی، ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے، بات ختم ہو. کیا بات بتا رہا تھا؟ اور پیغمبروں کی امت کو بھی ان کی پیغمبروں کی نسبت سے ایمان ملا. یہ جواب یا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے حضور سے ایمان ملا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے لوگ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، جی حضرت نوح پر ایمان لائے، حضرت داؤد پر ایمان لائے، حضرت سلیمان پر ایمان لائے. جی تو حضور پر بھی